تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات یعنی قرآن مجید ہے، اور سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ دین میں نکالی ہوئی ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہوں کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میری آواز کو سننے والی پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو لے کر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے فتنوں کے دور میں فتنوں سے کیسے بچیں۔ بڑا ہی خاص اور اہم موضوع ہے۔ آئیے اس موضوع کی طرف جانے سے پہلے ہم یہ جانیں کہ آخر فتنہ کہتے کسے ہیں۔ فتنے کا معنی اور مفہوم جب ہمیں اور آپ کو معلوم ہو جائے گا تو پھر موضوع کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ میرے اسلامی بھائیوں، لغت کی کتابوں میں فتنہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ بات درج کی گئی ہے کہ فتنہ کہتے ہیں ابتلا، آزمائش اور ایک امتحان کو، ایسا امتحان کہ جس کے ذریعے سے انسان کی حقیقت معلوم ہو جائے۔ جب کئی دفعہ سونے کو آگ میں تپایا جاتا ہے تو متعدد مرتبہ سونے کو آگ میں تپائے جانے کی وجہ سے بھی اسے فتنہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ سونے کو جب آگ میں تپایا جاتا ہے تو اس سے اس کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ کتنا کھرا ہے اور کتنا کھوٹا ہے۔ تو لغت میں فتنہ کہتے ہیں امتحان، آزمائش کو، ابتلا کو، کہ جس سے انسان کی حقیقت معلوم ہو جائے کہ آخر انسان ہے کیا، نیک ہے یا بد، اچھا ہے یا برا، کھرا ہے یا کھوٹا۔ اسی طرح سے شرعی اصطلاح میں اصطلاحات لکھنے والوں نے فتنے کا مفہوم کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کو اس کے دین سے دور کر دے وہ انسان کے لیے فتنہ ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کو دین پر عمل کرنے سے روک دے وہ اس کے لیے فتنہ ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کو دین میں رکاوٹ کا ذریعہ بن جائے، بگاڑ کا ذریعہ بن جائے، وہ انسان کے لیے فتنہ ہے۔ اسی لیے تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کو، اولاد کو، حتیٰ کہ بیوی بچوں کو جو ہے فتنہ قرار دیا۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارے لیے تمہارا مال، تمہاری اولاد، اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بعض بیویاں تمہارے لیے آزمائش ہیں، تمہارے لیے امتحان ہیں، تمہارے لیے ایک ابتلا ہے، آزمائش ہیں۔ یعنی اگر کسی کی اولاد، کسی کے بیوی بچے، کسی کے رشتہ دار اگر انسان کو اللہ اور اس کے رسول جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے میں رکاوٹ کا ذریعہ بن جائیں تو انسان کے لیے اس کی اولاد، اس کے بیوی بچے، اس کے عزیز و اقارب، اس کے رشتہ دار اس کے لیے فتنہ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کسی کا مال، کسی کی دولت، کسی کا کاروبار، کسی کی تجارت نماز میں رکاوٹ کا ذریعہ بن جاتی ہے تو وہ مال، وہ دولت، وہ کاروبار، وہ تجارت اس انسان کے لیے فتنہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے کسی کا دوست، کسی کا عزیز، کسی کا رفیق اللہ اور اس کے رسول جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے میں رکاوٹ کا ذریعہ بن جائے تو اس کا وہ دوست اس کے لیے فتنہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے عقل، سمجھ، بوجھ اگر اللہ اور اس کے رسول
رسول جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے میں رکاوٹ کا ذریعہ بن جائے تو اس کی عقل ہونے کے باوجود فتنہ بن جاتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، کسی شاعر نے کتنے بڑے پیارے انداز میں فتنے کے تعلق سے یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، باطل کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، باطل کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، ارے شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، مختصراً فتنہ کی تعریف یہ سمجھ لیجئے کہ ہر وہ چیز انسان کے لیے فتنہ بن جاتی ہے، امتحان بن جاتی ہے، آزمائش بن جاتی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے میں رکاوٹ کا ذریعہ بن جائے، اس کے ایمان، اس کے عقیدے اور اس کے منہج کو خراب کرنے کا ذریعہ بن جائے، بظاہر وہ دکھنے میں کتنی ہی اچھی ہی کیوں نہ ہو، کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ میرے اسلامی بھائیوں، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب ہم اور آپ مطالعہ کرتے ہیں تو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو فتنوں سے آگاہ کیا، خبردار کیا۔ کتاب الفتن کے اندر ایسی بہت ساری احادیث ہمیں اور آپ کو مل جائیں گی کہ جس میں اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب کس قدر فتنوں کی کثرت ہوگی، کتنے زیادہ فتنوں کا انسان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ دو چار حدیثیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوا چلوں تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ قیامت کے قریب کس قدر فتنے ہوں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں، مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال کقطع اللیل المظلم، لوگوں اللہ کو راضی کرنے میں، اعمال صالحہ کرنے میں ایک دوسروں سے سبقت لے جاؤ، جلد بازی کرو ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے جو رات کی تاریکی کی طرح ہوں گے، کالی رات کی طرح ہوں گے۔ ہم شہروں میں رہتے ہیں، الیکٹرک میں جی رہے ہیں، رات کے وقت جب ہم اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو روشنی کی وجہ سے رات کی تاریکی کا احساس نہیں ہوتا کہ رات آخر کتنی کالی ہوتی ہے۔ جب سورج ڈوبتا ہے اور سورج کے ڈوبنے کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے کس طرح سے رات کی تاریکی میں اضافہ ہوتا ہے۔ شہر میں رہنے کی وجہ سے، الیکٹرک میں رہنے کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ کبھی بیابان جنگل کی طرف چلے جائیے، وہاں رات گزار کر دیکھیے، گاؤں دیہات میں رات گزار کر دیکھیے، جہاں مغرب کے بعد سارے لائٹس وغیرہ بند کر دیے جاتے ہیں، رات کی تاریکی کا احساس ہوگا کہ رات واقعی کتنی کالی ہوتی ہے۔ اور آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا بھی ہوگا کہ رات میں آپ سوئے ہوئے ہیں، اچانک آپ کی نیند کھلتی ہے اور کیا دیکھتے ہیں کہ لائٹ گل ہے، بجلی بند پڑی ہوئی ہے، گہرا اندھیرا ہمیں اور آپ کو نظر آتا ہے۔ ہم اپنے گھر میں ہونے کے باوجود اگر ہمیں ضرورت ہے باتھ روم جانے کے لیے، ٹوائلٹ جانے کے لیے، تو ہم اپنے گھر میں رہنے کے باوجود بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھٹک جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کے اشارے سے جو ہے راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب فتنے رات کی تاریکی کی طرح ہوں گے۔ جس طرح سے رات کی تاریکی دھیرے دھیرے بڑھتی چلی جاتی ہے، قیامت کے قریب فتنے بھی بڑھتے چلے جائیں گے، ختم ہونے کا نام نہ لیں گے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کَوَقَعِ الْقَطَرِ، کہ آپ نے فرمایا کہ بارش کے قطروں کے مانند جو ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں میں فتنے نازل ہو رہے ہیں۔ کبھی آپ نے بارش کے قطرات پر غور کیا ہے؟ ایک قطرہ زمین پر ٹپکتا ہے، وہ سوکھنے بھی نہیں پاتا کہ دوسرا قطرہ ٹپک جاتا ہے اور پھر مسلسل قطروں کی جو ہے بارش ہونے لگتی ہے۔ اور پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان قطروں کی وجہ سے نالیاں بھر جاتی ہیں، سڑکیں بھر جاتی ہیں، اور بسا اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے
کہ طوفان آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، باڑھ آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں میں فتنے بارش کے قطروں کی طرح نازل ہو رہے ہیں، اور اس قدر فتنے نازل ہوں گے، اس قدر فتنے نازل ہوں گے کہ تم ان فتنوں سے بچنا چاہو تو فتنوں سے بچ نہیں سکتے، تمہارے لیے بچنا مشکل ہو جائے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل حسیر عودن عودن، یہ مسلم کی حدیث ہے کہ جس طرح سے چٹائی میں تانتا بانتا ہوتا ہے، اسی طرح سے فتنے تانتے بانتے کی طرح گتم گتا ہوں گے قیامت کے قریب، یعنی کہ بالکل گتھے ہوئے ہوں گے، ایک فتنہ دوسرے فتنے کو لیے ہوئے ہوگا۔ انسان کتنا ہی ان فتنوں سے بچنے کی کوشش کرے، اس کے لیے فتنوں سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، تموج کا موج البحری، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس طرح سے سمندر میں لہریں آتی ہیں، اس طرح سے تمہارے اوپر قیامت کے قریب فتنے نازل ہوں گے۔ آپ نے لہروں پر کبھی غور کیا ہوگا، ایک لہر آ کر ابھی ختم نہیں ہوتی کہ دوسری لہر اس کے اوپر آ کر سوار ہو جاتی ہے، دوسری لہر آ کر ختم نہیں ہوتی، تیسری بڑی لہر اس کے اوپر آ کر کے جو ہے سوار ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی قیامت کے قریب اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں خبردار ہو جاؤ، اعمال صالحہ میں سبقت کرو، اس لیے کہ تمہارے اوپر ایسے فتنے میں نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جو یک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک جو ہے تمہارے اوپر نازل کیے جائیں گے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ چار حدیثوں کے ٹکڑے میں نے آپ حضرات کے سامنے بتائے صرف اس نیت سے کہ ہمیں اور آپ کو اندازہ ہو جائے کہ قیامت کے قریب کس طرح سے فتنوں کا نزول ہوگا۔ ہم اور آپ قیامت کے قریب والی زندگی جی رہے ہیں۔ آج سے 1500 سال پہلے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ میں اور قیامت، اللہ کے نبی نے دونوں انگلیوں کو، تشہد والی انگلی اور بیچ والی انگلی کو ملا کر کہا کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح سے بھیجا گیا ہے۔ اللہ کے بندو، ہوش کے ناخن لو اور یہ نہ سوچو کہ قیامت ابھی بہت دور ہے، قیامت بالکل قریب ہے۔ اللہ کے بندو، فتنوں سے بچنے کی کوشش کرو اور اعمال صالحہ میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی فتنوں کی رکاوٹ کے لیے ایک دروازہ بنایا تھا۔ وہ دروازہ کون تھے؟ ایک دروازہ بنایا تھا کہ اور اس دروازے کے تعلق سے کہا تھا کہ جب تک یہ دروازہ تمہارے ساتھ رہے گا تم فتنوں سے محفوظ رہو گے۔ وہ دروازہ کون تھے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہا کہ یہ فتنوں میں رکاوٹ کا دروازہ ہے اور ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ پھر فتنوں کا جو ہے ایک دورہ چلنے لگا، فتنوں پر فتنے آنے لگے، اور آج صورتحال یہ ہے کہ فتنے اس قدر پروان چڑھ گئے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیں بالکل صحیح ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، کہ فتنوں کی وجہ سے لوگ صبح کو مومن ہوں گے لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائیں گے، شام کو اگر مومن ہوں گے اس قدر فتنوں کا نزول ہوگا کہ صبح ہوتے ہوتے تک وہ کافر ہو جائیں گے۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ کیا ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ ایک مسلمان پتھر کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانے لگے گا، معبودان باطلہ کے سامنے اپنے ہاتھ اور دامن کو پھیلانے لگے گا؟ نہیں میرے اسلامی بھائیوں، بلکہ اس قدر فتنے نازل ہوں گے کہ ان فتنوں کو دیکھ کر لوگوں کی سوچ بدل جائے گی، لوگوں کا ذہن بدل جائے گا، لوگوں کی فکر چینج ہو جائے گی۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ دماغ تو ہمارا ہوگا لیکن کنٹرول کسی اور کا ہوگا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں چوکنا ہو کر، ہمیں خبردار ہو کر، ہمیں فتنوں سے جو ہے اللہ کے نبی نے متنبع کیا ہے تو چوکنا ہو کر ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنا چاہیے اور فتنوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دور حاضر کے جو فتنے ہیں ان فتنوں کو
اگر ایک ایک کر کے آج خطبہ جمعہ میں گنانے کی کوشش کی جائے تو خطبہ جمعہ کا وقت ختم ہو جائے گا۔ بڑی لمبی تفصیل ہے، میں ان فتنوں کو دو حصوں میں تقسیم کر کے اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کروں گا۔ پہلا حصہ ہے عملی فتنے اور دوسرا حصہ ہے علمی فتنے۔ عملی فتنے کیا ہیں؟ شراب نوشی کا فتنہ، رشوت خوری کا فتنہ، سود خوری کا فتنہ، حرام خوری کا فتنہ، زناکاری کا فتنہ، بے حیائی کا فتنہ، والدین کی نافرمانی کا فتنہ، اعمال صالحہ سے دوری کا فتنہ، بندہ نماز نہیں پڑھ رہا، روزہ نہیں رکھ رہا، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے، حج ادا نہیں کر رہا ہے، حج فرض ہو گیا، حج کی ادائیگی نہیں کر رہا ہے، اعمال صالحہ سے دور رہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ عملی فتنے ہیں، اور جب عملی فتنے وجود میں آتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ جب زمین میں فساد ظاہر ہو جاتا ہے قتل و غارت گری عام ہو جاتی ہے، قتل و غارت گری عام ہو جاتی ہے، ظلم و زیادتی عام ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ظالم حکومتیں مسلط کر دی جاتی ہیں، مختلف شر اور فساد کے ذریعے سے لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ جو کچھ بھی تم پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں یہ تمہارے اپنے عملی فتنوں کی وجہ سے آ رہی ہیں، اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، فتنوں کی جو دو قسمیں ابھی تقسیم کی گئیں تو ان قسموں میں پہلی قسم ہے عملی فتنے اور دوسری قسم ہے علمی کتابی فتنے۔ علمی کتابی فتنے سننے میں بڑا عجیب لگ رہا ہوگا کہ بھائی کیا علم کے ذریعے سے بھی جو ہے لوگوں کو گمراہ کیا جا سکتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتا کر کے بھی کیا لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے؟ ہاں، یاد رکھیے یہ وہ فتنے ہیں جو علم و فنون کے راستوں سے مسلمانوں کے بیچ میں آئے، اور یہ ابھی سے نہیں بلکہ تاریخ اسلام میں غور کریں تو تاریخ اسلام میں اس کی مختلف شکلیں ہر دور میں ہم کو ملتے رہیں گی۔ اس کا نتیجہ ہم دیکھیں گے کہ ہر علمی فتنے اتنے عروج پر آئے کہ ان کے ذریعے سے کئی طرح کے نقصانات امت کے درمیان آئے۔ علمی فتنوں نے مسلمانوں کے اندر انحراف، الحاد اور تحریف کا دروازہ کھول دیا، اور آج بہت سارے مسلم لڑکے، بہت ساری مسلم لڑکیاں مرتد ہو گئے اور ہو رہی ہیں، جن کو آج ہم ایکس مسلم کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یہ مرتد لڑکے جو مسلمان تھے، جو آج اس علمی فتنوں میں گرفتار ہو کر علم کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر نہیں، علم کی بنیاد پر اسلام کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور اسلام کو چھوڑ کر مسلم علماء سے مناظرہ کرنے کے لیے آ گئے۔ میرے اسلامی بھائیوں، علمی فتنوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہ مسلمانوں کے اندر آئے تو مسلمانوں کے متفقہ علیہ عقائد کے اندر، متفقہ علیہ اصول و ضوابط کے اندر، جن میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، جن میں کوئی تحریف نہیں کی جا سکتی، ان چیزوں میں تحریف اور تبدیلی کے راستے ان لوگوں نے جو ہے کھول دیے۔ کیسے راستے کھولے؟ مسلمانوں کے یہاں متفقہ علیہ مسئلہ ہے حرمت صحابہ کا، کہ صحابہ کی تعظیم کی جائے، ان کا ادب و احترام کیا جائے، ان کی عزت کی جائے۔ ہم صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صحابہ معصوم تو نہیں لیکن مغفور ہیں، معصوم نہیں کہ ان سے خطائیں نہ ہوئی ہوں، ان سے خطائیں ہوئیں، ان سے غلطیاں سرزد ہوئیں، لیکن جو خطائیں ہوئیں مغفور ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو معاف کر دیا، اور ان کے تعلق سے یہ کہہ دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اب چونکہ خطائیں ہوئی تھیں تو مسلمانوں کا متفقہ علیہ عقیدہ ہے کہ ان خطاؤں کو عوام کے سامنے ذکر نہ کیا جائے، ورنہ عوام اپنے صحابہ سے متنفر ہو جائے گی، اپنے صحابہ سے بدظن ہو جائے گی۔ جب عوام صحابہ سے متنفر ہو جائے گی تو دین کی اہمیت ان کے سامنے کم ہو جائے گی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہماری فکر ہے، یہ ہماری ذہنیت ہے۔ جب میرے اسلامی بھائیوں ہم نے اپنی فکر کو تبدیل کیا اور علمی فتنوں میں ہم اور آپ گرفتار ہو گئے تو منکرین حدیث کا ٹولہ وجود میں آ گیا۔ جب یہ علمی فتنے وجود میں آئے تو منکرین زکوٰۃ کا ٹولہ وجود میں آ گیا۔ جب یہ علمی فتنے وجود میں
آئے تو خوارج کا فتنہ وجود میں آ گیا، جب یہ علمی فتنے وجود میں آئے تو منکرین ختم نبوت کا فتنہ وجود میں آ گیا۔ آج بھی مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو حج کے منکر ہیں، کہتے ہیں حج وج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، قربانی کے منکر ہیں، کہتے ہیں قربانی کرنے کی ضرورت نہیں، روزے کے منکر ہیں، نماز کے منکر ہیں، اور انکار کی دلیلیں بھی رکھتے ہیں، وجوہات بھی پیش کرتے ہیں، اور وجوہات بھی ایسی پیش کرتے ہیں کہ عام آدمی اگر ان کو سن لے تو اس کا دماغ چکرا کر رہ جائے۔ میرے اسلامی بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ قیامت کے قریب زندگی گزار رہے ہیں، فتنوں والے دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ہم اگر اپنے دور کے علمی فتنوں کا جائزہ لیں تو ہمیں اور آپ کو ایک ٹولہ نظر آئے گا جو مسلمانوں کو متفقہ علیہ مسائل اور متفقہ علیہ عقیدے پر بحث کر کے مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ کتنے لوگ ایسے موجود ہیں جو یوٹیوب کے ذریعے کمروں میں بیٹھ کر کے جو ہے اس طرح کے بحث و مباحثے چھیڑ کر کے جو ہے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، علم کے ذریعے، کتاب کے ذریعے، غلط تفسیر کے ذریعے، تاویلات کے ذریعے۔ ہم مسلمانوں کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے جو مرزا انجینئر کو جو ہے بڑی توجہ کے ساتھ سنتا ہے، اس کے ویڈیوز وغیرہ ادھر سے ادھر شیئر کیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے میرے اسلامی بھائیوں، یہی علمی فتنے ہیں، مسلمانوں کے جو متفقہ علیہ مسائل ہیں، متفقہ علیہ عقائد ہیں، اصول و ضوابط ہیں، ایسے ہی مسئلوں کو یہ لوگ چھیڑتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تعلق سے ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ منہج ہے کہ ان کو برا بھلا نہ کہا جائے، ان کی تعظیم کی جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کا ادب و احترام کیا جائے۔ یہ لوگ صحابہ کرام کی نکیر کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ یہ جلیل القدر صحابی ہیں، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں، اور اتنا ہی نہیں کاتب وحی ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حق میں دعا کی ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ایک لمحہ کے لیے بھی اگر پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو ہم پوری زندگی اللہ کی عبادت کرتے رہ جائیں، اپنے مال کو، اپنی جائیداد کو اللہ کے راستے پر خرچ کرتے رہ جائیں، ہم ان کے پیروں کی دھول کی برابری بھی نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی شخصیات پر الزام لگاتے ہیں، اور جن جنگوں کے تعلق سے ہمارے اسلاف نے کہا ہے کہ ان پر بات نہ کی جائے، اللہ کے سپرد ان مسئلوں کو حل چھوڑ دیا جائے، ایسے مسئلوں کو اٹھا کر یہ لوگ جو ہے عوام الناس کو، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، علمی فتنوں سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ مرزا انجینئر سے ایک مرتبہ کسی سائل نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک جو ہے سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک سب سے بڑا عالم جاوید احمد غامدی ہے۔ جاوید احمد غامدی یہ بھی وہ شخص ہے جس کے ویڈیوز آج ہم مسلمانوں کے اندر جو ہے بہت زیادہ شیئر کیے جاتے ہیں۔ اس کا عقیدہ کیا ہے؟ اس کی سوچ کیا ہے؟ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے انتقال کر گئے، جبکہ متفقہ علیہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہیں، اللہ نے ان کو اٹھا لیا، لیکن یہ انکار کرتا ہے، کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے زندہ ہیں۔ دجال کا انکار کرتا ہے۔ اہل بیت کے تعلق سے ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اہل بیت میں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، آپ کے چچا کی اولاد ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، آپ کی تمام اولاد ہیں اور آپ کی ازواج مطہرات ہیں، لیکن یہ کہتا ہے کہ یہ سب جو ہیں آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہیں، بلکہ آپ کی اہل بیت میں صرف اور صرف آپ کی ازواج مطہرات ہیں۔ اسی طرح سے مسلمانوں میں ایک متفقہ علیہ عقیدہ یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے وہی جو ہے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی وہ غار حرا میں نازل ہوئی، لیکن یہ انکار کرتا ہے، کہتا ہے نہیں یہ سب بناوٹی باتیں ہیں، بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ اسی طرح سے یہ کہتا ہے کہ اسلام میں داڑھی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ دیکھیے وہ بالکل صاف و شفاف آپ کو نظر آئے گا۔ پردے کے تعلق سے کہتا ہے اسلام میں پردے کی
پردے کے تعلق سے کوئی بات ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ مرد اور عورت کا اختلاط جائز ہے، وہ ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں، ساتھ میں بیٹھ کر کے کاندھے سے کاندھا ملا کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اسی طرح سے ایسے بہت سارے علمی فتنے ہیں جن کو اس مختصر سے وقت میں جو ہے آپ حضرات کے سامنے ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے جو متفقہ علیہ مسائل ہیں، متفقہ علیہ عقیدے ہیں کہ جن پر سب کا اتفاق ہے، اور ہمارے اسلاف کا یہ کہنا ہے کہ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن پر خاموشی اختیار کی جائے، تو ایسے مسئلوں کو اٹھا کر کے جو ہے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے ان باتوں پر غور کیجئے اور یاد رکھیے کہ کچھ فتنے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زد میں انسان کا مال آتا ہے تو مال تباہ و برباد ہو جاتا ہے، گھر آتا ہے تو گھر کا کوئی فرد انتقال کر جاتا ہے، اعزہ و اقربا آتے ہیں تو اعزہ و اقربا میں سے کچھ لوگوں کی موت ہو جاتی ہے، خود ہماری اپنی ذات فتنوں میں ملوث ہوتی ہے تو ہمیں خود انسان موت کا شکار ہو جاتا ہے، مہلک بیماری میں جو ہے انسان مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ فتنے جو ہیں قابل برداشت ہیں، اور پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان فتنوں پر صبر کیا جائے، ان فتنوں پر اگر شکر کیا جائے تو یہ فتنے ہونے کے باوجود جو ہے ہمارے لیے رحمت بن جاتے ہیں۔ لیکن میرے اسلامی بھائیوں، اگر آدمی ایسے فتنے میں مبتلا ہو کہ اس کا عقیدہ خراب ہو جائے، اس کا ایمان خراب ہو جائے، اس کو منہج سلف برا لگنے لگے، اسے اسلاف کی نصیحتیں بری لگنے لگیں، تو پھر بتائیے کیا اس سے بڑا بھی کوئی فتنہ ہو سکتا ہے؟ دنیا بھی برباد ہو گئی، آخرت بھی برباد ہو گئی۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، آج کے وقت میں ہمیں اور آپ کو جو ہے فتنوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دو چار باتیں مختصراً طور پر میں آپ حضرات کے سامنے رکھ کر جو ہے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ واقعی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ جو ہے فتنوں سے محفوظ رہیں، چاہے وہ عملی فتنے ہوں، چاہے وہ علمی کتابی فتنے ہوں، ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم ان فتنوں سے محفوظ رہیں تو آج کے وقت فتنوں کو پہچاننے کی سخت ضرورت ہے۔ حدیثوں میں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتنے بیان کیے ہیں، ان فتنوں کو پڑھیے۔ اگر ہم ان کا نالج نہیں رکھیں گے، ان کی معلومات نہیں رکھیں گے، سامنے والا کتنا ہی چیخ لے، کتنا ہی چلا لے، ہم جو ہے اپنے آپ کو فتنوں سے بچا نہیں سکتے۔ اسی طرح سے دعا کا اہتمام کیجئے، اللہ سے خوب دعائیں کیجئے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی ہے، اللہم اذا اردت بقوم فتنہ فتوفنی غیر مفتونین۔ اے اللہ، اگر تو کسی قوم کے ساتھ فتنے کا ارادہ کر تو مجھے ان فتنوں کے آنے سے پہلے اس دنیا سے اٹھا لے۔ یہ دعا کیجئے۔ یوں تو موت کی دعا مانگنا اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، لیکن ایسے فتنے جو فتنے ہمارے ایمان، ہمارے عقیدے اور ہمارے منہج پر جو ہے ضرب لگائیں تو دعا کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو جو ہے تو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ تو دعائیں کیجئے۔ اور تیسری چیز ہے کہ جماعت کو لازم پکڑ کر رہیے، جماعت کو لازم پکڑ کر رہیے۔ یاد رکھیے، جو بھی لوگ علمی کتابی فتنوں میں مبتلا ہوتے ہیں، سب سے پہلے ان کے اندر جماعت کے تعلق سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ جماعت کا جو امیر ہے اس سے نفرت کرتے ہیں، جماعت کے جو علماء کرام ہیں ان سے نفرت کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اگر آپ اپنے آپ کو علمی کتابی فتنوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہو، جماعت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایھا الناس علیکم بالجماع وایاکم والفرقہ، اے لوگو تم جماعت کو لازم پکڑ لو، فرقے میں تبدیل نہ ہو۔ یاد رکھو، شیطان اسی انسان پر حملہ کرتا ہے جو جماعت سے الگ ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص جماعت سے ایک بالشت بھر بھی اگر الگ ہو گیا اور اسی حالت میں اگر اس کی موت ہو گئی تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ تو جماعت کے ساتھ رہیے۔ اسی طرح سے چوتھی بات کہ علم کو حاصل کرنے کے لیے کبار علماء کرام سے رابطہ کریں، مستند علماء کرام سے رابطہ کریں، اور ان علماء کرام سے جڑ کر رہیں جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہمیں اور آپ کو باتیں بتاتے ہیں۔ یاد رکھیے میرے اسلامی بھائیوں، اگر ہم مستند کبار بڑے علماء کرام جو قرآن اور حدیث کے مطابق باتیں بتاتے ہیں ان سے جڑ کر رہیں گے، اللہ کی قسم ہم اپنے آپ کو جو ہے علمی فتنوں سے محفوظ رکھ لیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
لوگ اس وقت تک خیر میں رہیں گے، لوگ اس وقت تک خیر میں رہیں گے جب تک وہ اپنے بڑے بڑے اکابر مستند علماء کرام سے مسئلے پوچھتے رہیں گے، لیکن جب وہ اصاغرین سے مسئلہ پوچھنے لگیں گے تو پھر جو ہے ہلاکت و بربادی کی طرف چلے جائیں گے۔ اصاغرین کسے کہتے ہیں؟ جو مستند علماء نہیں ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آج کے وقت میں سمجھ لیجئے وکیل سے علم حاصل کر رہے ہیں دین کا، ایڈوکیٹ سے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، ڈاکٹر سے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، بردرد سے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، کبار علماء کرام ہیں جو ان کو چھوڑ دیا، ان کو نظر انداز کر دیا، اور جو ایڈوکیٹ ہیں اور اسی طرح سے بردرز ہیں ان سے دین کی سمجھ حاصل کر رہے ہیں، زکوٰۃ ہمیں کیسے دینا چاہیے، وراثت ہمیں کیسے تقسیم کرنا چاہیے، تو ہم جو ہے علمی فتنوں کا شکار ہو جائیں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ایک بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اس ٹاپک کو جب میں تیار کر رہا تھا تو ایک ویڈیو جو ہے میری نظروں کے سامنے آئی، اس ویڈیو میں بڑی دل کو دہلا دینے والی بات کہی گئی تھی، دل کو جھنجھوڑ دینے والی بات تھی۔ اس ویڈیو میں یہ تھا کہ ہمارے اپنے پڑوسی ملک کے اندر ایک شخص ہے جس کا نام ہے یونس الگوہر شاہی۔ یونس الگوہر شاہی یہ وہ شخص ہے جو رب الارباب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں تمام معبودوں کا رب ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی رب ہوں۔ اس کا ایک مرید یہ کہتا ہے کہ اس کے وجود میں آنے کے بعد اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ کہے تو وہ شرک کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی کے ایک مرید نے یہ کہا کہ میں جب اپنے پیر کے ساتھ آسمان کی طرف گیا تو عرش کے قریب میں جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرے پیر جو ہے وہاں سے غائب ہو گئے۔ پھر میں اپنے پیر کو تلاش کرنے لگا، سامنے کیا دیکھتا ہوں؟ ایک روشنی آتی ہے اور اس روشنی سے ایک انسان آ رہا ہوتا ہے جو بڑا اکڑ کر چل رہا ہوتا ہے۔ وہ میرے قریب آتا ہے، قریب آنے کے بعد جو ہے میرے ہاتھ کو پکڑ کر ایک جگہ مجھے لے کر کے جاتا ہے۔ جب میں وہاں پہنچتا ہوں مجھے ایک بڑی کرسی نظر آتی ہے، میں اس کرسی کی طرف دیکھتا ہوں تو میرا پیر اس کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے جب اپنے پیر کی شان و شوکت کو دیکھا تو میں جو ہے فوراً سجدے میں گر گیا، اور جب میں سجدے میں گرا تو میں کیا محسوس کرتا ہوں کہ میرے سائیڈ میں کوئی ہے جو میرے ساتھ میرے پیر کو، میرے مرشد کو جو ہے سجدہ کر رہا ہے۔ میں اپنی نظروں کو گھما کر اس کی طرف دیکھتا ہوں تو کیا نظر آتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، میرے سامنے میرے سائیڈ میں جو سجدہ کر رہا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تھی۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک۔ سوچ کر سن کر جو ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب لوگ علمی فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر کس طرح سے جو ہے ان کو جو ہے ان کی عقل معوف ہو جاتی ہے، ان کا ذہن بدل جاتا ہے۔ اتنا یہ واقعہ سننے کے بعد کیا ہمیں لگ رہا ہے کہ کیا کوئی اس شخص کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تسلیم کرے گا، اس کے فتنے میں ملوث ہو جائے گا؟ میرے اسلامی بھائیوں، اس پڑوسی ملک کے اندر 5.5 لاکھ مسلمان ایسے ہیں جو اس فرقے کو ماننے والے ہیں اور اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اگر واقعی ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ فتنوں سے بچیں تو علماء سے جڑ کر کے رہیے، علماء سے علم حاصل کیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے قریب جو ہے علم ختم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن اٹھا لیا جائے گا، بخاری اٹھا لی جائے گی، مسلم اٹھا لی جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علماء کی موتیں ہونے لگیں گی کثرت سے، اور لوگ علماء کو اہمیت دینا چھوڑ دیں گے۔ علماء کو چھوڑ کر جو جہالہ ہیں، جنہوں نے دوسری ڈگریاں حاصل کی ہیں، ان سے دین کا علم حاصل کرنے لگیں گے۔ اللہ کے بندو، اگر فتنوں سے بچنا چاہتے ہو، اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو، اپنے عقیدے کو بچانا چاہتے ہو، اپنے منہج کو سالم رکھنا چاہتے ہو، علماء سے جڑ کر رہیے۔ کبار علماء، موبائل آپ کے پاس ہے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، علماء کے نمبر اپنے موبائل پر رکھیے اور ان سے مسئلے پوچھئے، ان کے پاس آ کر کے گفتگو کیجئے اور ان سے جو ہے دین کو سیکھنے کی کوشش کیجئے۔ تو یہی چند اہم اور ضروری باتیں تھیں فتنوں کے تعلق سے جو مجھے آپ حضرات کے سامنے رکھنی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ،
ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے۔ الہ العالمین، ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں جان بوجھ کر گناہ کیے، انجانے میں گناہ کیے۔ پروردگارہ تیری ذات گناہوں کو معاف کرنے والی ہے، ہمارے تمام کے تمام گناہوں کو تو معاف کر دے۔ الہ العالمین، ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے، یاجوج ماجوج کے فتنے سے، زندگی کے فتنے سے، موت کے فتنے سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین، ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو بروز قیامت جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا کر اپنی جنت میں داخل فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔